ابھی تھوڑی دیر مسجد میں بات ہوئی تھی، اس میں ایک بات آئی تھی نسبت. یہاں ہم لوگ جو جمع ہوئے ہیں وہ قرآن کی نسبت پہ، اور یہ نسبت اتنی اونچی ہے کہ اس کے اونچے کوئی نسبت ہے ہی نہیں، اب سب اس سے نیچے ہی ہیں. کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن سے بڑھ کر کے کوئی چیز سفارشی نہیں ہے، نہ کوئی نبی، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی دوسری چیز. کیونکہ قرآن یہ کلام الہی ہے، تو قرآن کی سفارش یہ حقیقت میں اللہ ہی کی سفارش ہے. قرآن یہ کلام الہی ہے، اللہ کی ذات سے نکلا ہوا ہے. تو قرآن اگر سفارش پہ آ گیا تو سمجھ لیجیے اللہ خود کہہ رہا ہے کہ چلو تم جنت میں، پھر رہ کیا گیا ہے الحمدللہ. تو وہاں پہ ہم نے ایک شعر پڑھا تھا کہ نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں. ایسے ہی یہاں پر بھی ہماری اور آپ کی نسبت جو قرآن سے بھی لگ رہی ہے اور لگے گی انشاءاللہ تعالی، وہ ہمارے اور آپ کے لیے دنیا میں بھی سرخروئی کا ذریعہ ہوگی، اور آخرت تو ہے ہی ایسے لوگوں کے لیے. ایسے موقع پہ مجھے مدعو کیا گیا، بلایا گیا، اور میں اپنی سعادت سمجھتے ہوئے کئی مشغولیات کے باوجود، اور 20-25 روز سے کچھ طبیعت برابر نہیں رہتی، لیکن ایسی نسبت تھی یہ کہ اور کچھ تعلقات آپ حضرات کے کہ میں بھاگا ہوا وہاں سے چلا آیا، اور سفر کی برکت سے میں اب ٹھیک بھی ہوں آج الحمدللہ. روز کے مقابلے میں طبیعت کافی ٹھیک ہے بر وقت، اللہ کا احسان ہے. تو ہماری اور آپ کی یہ سعادت ہے، ہم لوگ یہاں موجود ہیں. اور ایک حدیث میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پڑھا کرو، یہ کل قیامت میں آپ کے لیے سفارشی بن کر کے آئے گا. اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ روز 10 پارہ 20 پارہ 15 پارہ ہی پڑھیں، جو آپ سے ہو سکتا ہے، جو بھی آپ سے ہو سکتا ہے. آپ صبح میں سورہ یاسین پڑھ لیں، مغرب بعد سورہ واقعہ پڑھ لیں، عشاء بعد سورہ ملک پڑھ لیں. آپ جانتے ہیں کہ جو سورہ واقعہ پڑھتا ہے تو وہ کتنے ہی چھوٹے موٹے کاروبار میں ہو، لیکن وہ کبھی فاقہ اسے نہیں ہو سکتا ہے. اور اس کا تو ہم نے خوب تجربہ کیا ہے. حدیث میں جو ہے کہ جو سورہ واقعہ پڑھتا ہے کبھی اسے فاقہ نہیں ہوتا، اس کا ہم نے خوب تجربہ کیا ہے. کیسے بھی حالات میں کہیں بھی رہو، کھانا مل ہی جاتا ہے، کھانا مل ہی جاتا ہے. وہ کہیں نہ کہیں سے ایسا انتظام ہوتا ہے کہ آدمی سوچ نہیں سکتا ہے. اور سورہ ملک کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی الناجیہ المنجیہ الدافعہ، کئی نام اس کے ہیں. نجات دینے والی ہے، دفاع کرنے والی ہے، اور کئی نام آقا نے اس کے تجویز فرمائے ہیں. چونکہ عذاب الہی سے بچانے والی ہے، عذاب الہی کا دفاع کرنے والی ہے. کھڑی ہو جائے گی، فرشتوں سے حجت کرے گی. فرشتے عذاب کے آئیں گے تو کہیں گے ہم عذاب دینے والے ہیں، بھائی ہمیں عذاب کے لیے بھیجا گیا ہے. تو کہے گی کہ یہاں سے چلے جائیں، یہاں گنجائش نہیں ہے. کہیں گے ارے بھیا اللہ کا آرڈر لے کے آئیں، کہ آرڈر وارڈر کچھ چلنے والا نہیں ہے، جائیے واپس. یہ ہم کو روزانہ رات میں پڑھتا تھا، ہم عذاب تو دینے نہیں دیں گے. اس کے بعد پھر اس کا صعود ہوگا آسمان کی طرف، اوپر جائے گی، پھر اللہ سے باتیں کرے گی. تو اللہ کہے گا بھائی وہ بندہ تو مستحق ہے گناہوں کی وجہ سے عذاب کا، تو عذاب کیوں نہیں دینے دیتی ہو؟ تو یہ سورہ کہے گی کہ یا تو ہمیں قرآن سے نکال دیجئے، پھر تب عذاب دیجئے، اور نہیں تو جب آپ نے کہا تھا کہ قرآن کا حصہ ہے اور اس کو پڑھنے والا بچا رہے گا تو پھر بچائیے. یہ پڑھتا تھا روزانہ مجھے، تو یہ اگر 5 منٹ مشکل سے لگے گا، 5 منٹ میں زیادہ کہتا ہوں، 5 منٹ روزانہ آپ پڑھنے کی جب عادی ہو جائیں گے تو ظاہر رواں بھی ہو جائے گی، تو پھر ٹائم بھی نہیں لگے گا. جیسے ہم لوگ ایک عادی ہو چکے ہیں الحمدللہ. سورہ یاسین فجر بعد ٹہلتے ہوئے پڑھ لیا، اس کے بعد حافظ بھی ہے، تلاوت بھی ہو جاتی ہے ٹہلتے ٹہلتے، ورزش کرتے کرتے. پھر یہ مغرب بعد سورہ واقعہ نفل میں 2 رکعت باز لیا تو پوری ہو جاتی ہے. عشاء بعد وتر یا سنت میں سورہ ملک بھی پوری ہو جاتی ہے. تو تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے، اور نہیں آتی ہے تو ظاہر پڑھنے کی کوشش کریں. بہت سے لوگ پوچھتے ہیں نا ہمارے نہیں ہوتی تو کیا کری؟ بھائی نہیں آتی تو سیکھیے. بڑھاپے میں موبائل چلانا سیکھ رہے ہیں، قرآن پڑھنا کیوں نہیں سیکھ رہے ہیں؟ تو یہ ہمارے لیے یہ بچے یا جو ہم نے یہ کیا ہے، یہ مجلس انشاءاللہ تعالی ہمارے اور آپ کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سرخروئی کا ذریعہ ہوگی. ایک بات. دوسری بات، دعا کرانے میں جا رہا ہوں. بہت سی مرتبہ جب آپ سے کہا جاتا ہے یا کسی اور سے تو آپ بھی دعا کیجیے، تو لوگ کہتے ہیں بھئی ہم تو گنہگار ہیں. کہاں یہ لکھا ہے کہ صرف پاک باز لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے اور گنہگاروں کی نہیں ہوتی؟ وہ اللہ تو ایسا ہے کہ جب شیطان کو بھگا رہا تھا اس نے دعا مانگی قیامت تک کی مہلت دے دیجیے، تب بھی اللہ نے سن لیا. تو کیا ہم کافروں سے بھی گئے گزرے ہیں یا شیطان سے بھی گئے گزرے ہیں؟ ارے آپ کے امتی ہیں، پھر ہماری دعا کیوں نہیں سنی جائے گی؟ دعا ہمیشہ اس خیال سے مانگا جائے کہ اللہ ضرور سنے گا. کبھی یہ سوچ کے نہ مانگا جائے کہ نہیں سنے گا. یہ تو ایسے ہی ہوا، پھر آفیسر صاحب کے ہم نے درخواست دی اور نیچے لکھ دیا درخواست تو دے دیا لیکن کوئی امید نہیں ہے کہ آپ سنیں گے. تو کہیں کو سنے گا؟ وہ کہے گا بھئی یہ لے کے جاؤ اپنی درخواست. جب آپ کو امیدیں نہیں تو آئے کیوں ہو؟
ایسے ہی اللہ سے کہنے کے بعد یہ پوری امید ہونی چاہیے یقیناً وہ سن لے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ غافل دل سے دعا نہیں قبول کیا کرتا ہے، لگ کر کے ڈٹ کر کے مانگا جائے، اور ایک بار نہیں 1000 بار اور لاکھوں بار مانگنی پڑے پھر بھی مانگیے، اور اس یقین سے ہر بار مانگیے کہ اس بار قبول ہو جائے گی، اس بار قبول ہو جائے گی، اور نہیں بھی ہوئی تو کل قیامت میں جو اس کا ثواب ملے گا تو ہم کہیں گے ارے دنیا میں کو نہ قبول بھئی ہوتی تو کل ٹھیک رہا، یہی سب ملا ہوتا جوڑ کر کے اتنا لمبا محل، یہ پیلس جو مل رہا ہے کاش کی دنیا میں کچھ نہ ملا ہوتا، تو وہاں آدمی یہ تمنا کرنے لگے گا۔ تو قبول نہ کسی شکل میں ضرور ہوتی ہے، اس لیے دل جمعی سے مانگیں، ہر ایک شخص سے اپنی توجہ دے، اپنے بارے میں سوچے، اپنی ضروریات کو سوچے، اپنے حالات کو سوچے، اور اللہ سے پوری امید ہو کر کے ایک دم پوری امید ہو کر کے کہ یقیناً اللہ سنے گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام بڑھاپے میں مانگ رہے ہیں، بڑھاپے میں جب ان کا ہڈی گودا سب جا چکا ہے، اور اس سے پہلے کہ اللہ کہتا کہ آپ کو ہڈی گودا کچھ نہیں گیا، آپ کو اولاد کہاں سے ہوگی، اہلیہ 100 کے قریب پہنچ رہی ہیں آپ، اور سب کے 100 کے قریب آپ پہنچ رہے ہیں، اب بچہ کہاں سے ہوگا، بلا وجہ دعا کرنے چلے آئیں، پہلے ہی کہہ دیا اللہ میاں بڑھاپا سر میں آ چکا ہے، وَاسْتَعْلَى الرَّأْسُ شَيْبًا، اللہ میاں ہڈی گودا سب کمزور ہو چکا ہے، یہاں اسباب کے درجے میں کچھ بچا نہیں ہے، اور پھر آگے یہ بھی کہہ دیا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، آپ سے مانگ کے میں نامراد کب رہا ہوں، آپ تو ضرور دے دیتے ہیں۔ یہ ہے طریقہ مانگنے کا، آپ پہلے ساری چیزوں کو گھیر لیجئے، اور اس کے بعد کہ اللہ میں آپ سے مانگ کے نامراد جائیں گے تو دے گا کون، آپ ہی کا تو در ہے جہاں سے کوئی خالی ہاتھ لوٹتا نہیں، اور آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی ہے۔ اس اعتبار سے ہمیں اور آپ کو دعا کرنی ہے۔ درود شریف پڑھ لیں۔